درمیان ایک تارا نکلتا تھا. نہیں اس میں خالی فون میں بھرنا ہے. جنوب اور مشرق کے درمیان میں ایک تارا نکلتا تھا. 70,000 برس میں ایک مرتبہ. ایسے تارے کو میں 72 مرتبہ دیکھا. اب میری عمر کا اندازہ آپ ہی لگائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تارا ہی تو میں تھا. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری دنیا کو بنانے سے پہلے مجھے بنایا، یعنی میرے نور کو بنایا. انا من نور اللہ کل شیء من نور. کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو سارے نور کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا، یعنی ساری دنیا کو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بنایا. یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے نا. گویا ساری کی ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے. دوسرے معنوں میں اب یوں کہیں کہ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے بھی نبی ہیں، سارے انسانوں کے بھی نبی ہیں، سارے جنات کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. اور یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے اور کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کو نہ بناتا. تو گویا ساری کی ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بنی. اور یہ بھی ایک بات بتا دی گئی، جہاں ساری دنیا میرے نور سے بنائی گئی ہے تو میرے ہی طریقے پر انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. یہ بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ تعالیٰ بعد میں لایا، سارے نبیوں کے بعد میں لایا. ظاہر تو اول ہی سے ہے، وَأَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ کا معاملہ. تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی سب سے پہلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اطوار بھی سب سے پہلے ہیں، اور آپ ہی کے طریقے اطوار ہی کے اندر کامیابی ہے. یہ بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اطوار میں ہر نبی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ امتی تو کم سے کم بنا، نبی نہیں بنا تو نہیں بنا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کے قائل ہر نبی تو رہے ہیں، اور ہر نبی کی خواہش تھی کہ وہ کم سے کم آپ کی امت میں تشریف لائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہے وہ آدمی کے ذہن میں آئے کہ نہ آئے، مگر طریقے ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، جیسا قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو آپ اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں یا اللہ کے آپ مقرب بننا چاہتے ہیں تو دونوں معنوں میں آپ کی اتباع ہی ضروری ہے. آپ کی اتباع اگر نہیں ہے تو گیا دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت بھی نہیں ہے. آدمی کے سمجھ اور ذہن کے اعتبار سے بالا تر اگر بات ہو بھی جاتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا ہی وہ طریقہ ہے جو ساری انسانیت کے ہی لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، ساری کی ساری چیزوں کے لیے
یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کامیابی ہی نہیں ہے بلکہ بامرادی بھی ہے، سرفرازی بھی ہے، فلاح بہبودی بھی ہے۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک ہر آدمی کے زبان پر انشاءاللہ یہ بات ضرور رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، چاہے وہ آدمی مسلمان ہو کہ نہ ہو، غیر ہو۔ بعض وقت مسلمانوں کی لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے، اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے اگر کوئی زندگی ہے دنیا کی تو ایسی زندگی شاید ہی کسی کی زندگی ہو جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قائل ہے، ساری انسانیت بھی اس کی قائل ہے، سارے لوگ بھی اس کے قائل ہیں، لیکن عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، وہ تو انبیاء کے دشمن بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے طریقے اطوار میں صحیح عمل کر لیا، کوئی مے کا لال نہیں ہے کہ ان کا بال بیکا کرے، کوئی دنیا میں مے کا لال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اطوار پر اگر مسلمان آ جائے، گو اپنی جگہ پر کچھ نہ کہے، صرف عمل کرنے پر آ جائے، کوئی جو ہے آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کا بال بیکا کرے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک چھوٹی سی سنت جو پیشاب پھرنے کی ہے، اس کی قیمت اگر لگانا چاہے تو ساری دنیا کی پوری دولت بھی ادا نہیں کر سکتی، چہ جائے کہ پوری سنتوں کی، یہ الگ بات ہے۔ چنانچہ مثال دے کر فرمایا، ایک چھوٹا سا بچہ ماں اور باپ کی زبردستی سے آ رہا ہے مسجد کو پڑھنے کے لیے، حالانکہ اس کے اوپر علم فرض نہیں ہے، بغل میں قاعدہ دبا کر ماں اور باپ کے ڈر سے آ رہا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر یہاں تک آنے تک پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھتا ہے کہ کہیں باپ اور ماں نہ دیکھے تو کسی گلی سے نکل کر بھاگ جا۔ لیکن کہا کہ وہ روتا ہوا، دل نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی آ رہا ہے، تو کہا اس کے آنے پر حدیث میں ہے کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، بلکہ جبرائیل اپنا پر بچھا دیتے ہیں، جو ایک پر کے اندر ساری دنیا کو اٹھا کر پھینکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ اس بچے کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھا دیتا ہے، تو حالانکہ نہ فرض ہے علم حاصل کرنا اس کے لیے، ضروری بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اہل بھی ہے اس کا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ تو ہے، لیکن کہاں ہے؟ وہ بالغ پر ہے، وہ نابالغ پر نہیں ہے۔ لیکن نابالغ جب پڑھنے کو آ رہا ہے تو اللہ کا فرشتہ اتنا بڑا اس کے پیر کے نیچے پر بچھا دیتا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ ایک چھوٹی سی سنت کو ادا کر رہا ہے تو اس سنت پر اتنا بڑا فرشتہ پر بچھا دے پیر کے نیچے، تو بھلا بتائیے یہ سنت کے اندر کتنی طاقت ہو، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔
تو فرمایا ایک معمولی سنت میں جب یہ طاقت ہے تو پھر پوری سنتوں میں کیا ہوگی؟ لیکن ہم لوگ جانتے نہیں نا اس بات کو. اگر جانتے ہوتے تو شاید آج ہم اس کمی کو پورا کر لیتے، اتنی دور نہ ہوتے. آج ہماری دوری جو ہے نا بس اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ سنتوں سے بہت دور ہو گئے. خدا کو قریب کرنے کے لیے، خدا کو اپنا بنانے کے لیے کسی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا، تو دنیا کیا، دنیا کے لوگ جو ہے آپ کے قدموں پر آ کر گریں گے. میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بلکہ مولانا عبید اللہ صاحب بلویاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنا. کہا کرتے تھے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں تو نہیں دیکھا، میں سنا ہوں. ایک وقت آئے گا جب ہمارے یہ ایمان والے لوگ سنتوں پر عمل کرنے والے، نبی کے سنتوں پر پوری طریقے سے یعنی چلنے والے ہو جائے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جتنے لوگ دنیا کی حکومت کر رہے ہیں پورے کے پورے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یوں کہیں گے کہ بھئی ہم سب کو دیکھ لیے حکومت کرتے ہوئے، کوئی حکومت صحیح نہیں ہے، کوئی حاکم صحیح نہیں ہے، حکومت تو اب تمہارے حوالے ہوگی، آپ حکومت کریے. اس وقت یہ حضرات جو سنت کی پیروی کرنے والے ہوں کہیں گے کہ بھئی حکومت تو تم ہی کریے، مشورہ ہم سے لیجئے. یہ سنتوں کی پیروی کرنے والوں کے الفاظ ہوں گے. تو بہرحال سنت کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے، صرف حضرت نے اس بات کو جو ہے ذرا سا بتا دیا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چاہے آدمی کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ذہن میں بیٹھے کہ نہ بیٹھے، لیکن مجھے تو اس پر عمل ہی کرنا ہے. تو سب سے بڑی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ تو کہا جیسا بتاتے ہیں کہ بھئی ہر ایک سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کرا ہے، کبھی کیے ہیں، لیکن ایک ایسی سنت ہے جو آپ نے بچپن سے کیا ہے، آخر دم تک کیا ہے، وہ ہے دین کی محنت کی سنت ہے. اب اس سنت پر عمل اگر کیا جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ساری دنیا کے اندر ایک تہلکہ ابھی تو مچ رہا ہے، ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچ رہا ہے کہ وہ ساری دنیا میں کہیں بھی کام نہیں ہو رہا، کہیں بھی جو ہے معاملہ ایسا نہیں ہو رہا جیسا ہندوستان میں صرف بنگلے والی مسجد میں ہو رہا ہے. اسی لیے ساری دنیا کی کانفرنس بیٹھی اور اس بات کا جو ہے تجزیہ ہوا، آپس کا بل پاس ہوا 3 باتوں پر. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان اگر سنتوں پر عمل کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کا کوئی بھی آدمی تو کیا بلکہ کون سی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لگی ہے. چنانچہ پہلا مرتبہ یہ ہے، پہلا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اس سنتوں سے روک دیا جائے. ایک شخص آیا بنگلے والی مسجد میں، 6 مہینے تک رہا، خفیہ پولیس تھا جس کو ہم CID کہتے ہیں. 6 مہینے تک رہا، حالات دیکھا، وہ لکھا، ایک بہت بڑی ضخیم کتاب لکھا. پھر جب وہ کتاب چھپ کر آئی، لوگ اس کا مطالعہ کیے،
جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات آئی تو کہنے لگے ایک آدمی 6 مہینے تک ہماری بنگلے والی مسجد میں رہے، ہم کو خود خبر نہیں۔ تو اس کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا، یہ حضرات بات کرتے ہیں تو زمین کے نیچے کی یا تو زمین کے اوپر کی، یعنی آسمان کے اوپر کی، درمیان کی بات ہی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھیڑنا گویا دوسرے معنوں میں اللہ کو چھیڑنا ہے۔ ان لوگوں کو بالکل کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگوں کو کرنے دینا چاہیے کہ کیا کرتا ہے کرے۔ اب اس کے نیچے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ لکھا، اپنے خیال کا اظہار کیا، اگر ان کو روکنا ہی ہے تو میرا ایک خیال ہے ان کو ہوائے نفس کے اندر مبتلا کر دینا۔ سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ میں بتا دوں، کھلا کر دوں اس کو۔ ہوائے نفس کے اندر مبتلا کر دینا۔ ہوائے نفس کے معنی ہے بدعت کے اندر مبتلا کر دینا، درگاہوں کے حوالے کر دینا، چھلے چھٹیوں کے حوالے کر دینا۔ عقیدے کے اعتبار سے ان لوگوں کو ذرا سا، اور سنتوں کے اعتبار سے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دینا، حلیے کے اعتبار سے، خال اور بال کے اعتبار سے۔ چنانچہ جو محنت کی جا رہی ہے اوپر سے، وہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے اس کام کو روکنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنتوں کو جو ہے سنتوں سے ہٹانے کی۔ ایسا تو ہم لوگ جو ہے کہاں پورے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں سنتیں معلوم نہیں ہیں بیچاروں کو، ہم کام میں لگے ہوئے، ہم کو بھی معلوم نہیں ہے سنتیں کتنے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گلبرگہ میں بیان کر رہا تھا، سجادے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گلبرگے کے، وہ جو درگاہ والے سجادے صاحب ہیں، وہ ان کے چھوٹے بھائی شاید بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بولا بھائی ہم میں بہت ساری باتیں، کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی کو یہ پوچھا جائے کہ بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، کوئی بھی بولے گا، کوئی بھی بولے گا، یہ چھوٹا بچہ بھی بولے گا۔ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں وہ بھی بولے گا، اتنے ہی ہو گئے۔ 2 × 2 کتنے ہوتے ہیں وہی بولے گا۔ اگر کسی انجینئر سے پوچھے کہ بھئی یہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اگر آپ بولے I don't know تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہے؟ آپ انجینئر ہیں، آپ کو اگر یہ پوچھا جائے میں نہیں جانتا، تعجب کی بات ہے۔ آپ انجینئر ہونے کے بعد میں 2 اور 2 نہیں جانتے تو کون سا جو ہے ایسا آپ کو جو ہے سند ملا ہے، سرٹیفکیٹ دیا گیا، کون سے کالج میں، کون سے یونیورسٹی سے آپ جو ہے فارغ البال ہیں؟ تو ہم ذرا شک کرنے لگیں گے، یا تو آپ کا دماغ چل گیا ہے یا آپ کے پاس بوکا سرٹیفکیٹ ہے، یہ تو یہی جو بولیں گے، اور کچھ بولیں گے، اور دوسری بات ہے یہی بولیں گے۔ تو آپ 2 اور 2 انجینئر ہونے کے بعد آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو انجینئر نہیں بولیں گے، اور وضو میں کتنے سنتیں ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، مسلمان ہیں ہم لوگ۔ تعجب کی بات ہے، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں۔ اب یہاں امتحان لینا نہیں ہے، اصل میں صرف احساس دلانا ہے۔ یہ ہمارا جو نکلنا ہے بیرون میں، اندرون کو سدھارنے کے لیے تو ہے، یہی چیز ہے
جو ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. یہ اگر آ جائے کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ہے کہ ہمارا بال بھیگا کرے. سجادے صاحب اٹھ کر ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے مولوی صاحب اگر آپ میرا امتحان لینے ہیں تو میرے کچھ نہیں آتا وہ لے لو. میں بولا بھائی میں آپ کا امتحان تو کیا لوں گا, میں کسی دوسرے کو بھی نہیں پوچھوں گا. میں صرف احساس دلانے کے لیے بولا تھا, میں کسی کا امتحان لینے کے لیے نہیں. کہا کہ بالکل صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جماعتوں میں نکل کر اسی چیز کو سیکھنا ہے, ایک ایک سنت کو سیکھنا ہے تاکہ آدمی اس پر عمل کرے اور مقرب خدا بن جائے. چنانچہ وہ بات مولانا ہمارے بھائی نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں کئی مرتبہ سنا ہے. حیدرآباد کے ہمارے جو جماعت کے امیر تھے, اللہ کے پیارے ہو گئے. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سنے ہوں گے ان کی باتیں. اصل میں خورجہ کے ہیں وہ جی, ان کے والد صاحب آئے تھے. ان کے والد صاحب ایس پی تھے, نظام کے ایس پی تھے. وہ آ گئے تھے یہیں پر, یہیں رہ گئے. نعیم اللہ خان سلیم اللہ خان دونوں بھائی ہیں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, سید محی الدین عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو مغلیہ خاندان کے بادشاہ رہے, شراب پرست بیچارے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مغلیہ خاندان کے 80% لوگ شیعہ گزرے ہیں. 80% لوگ, انہی کی وجہ سے سارے ہندوستان کے اندر شیعوں کا ذرا زیادتی کا معاملہ ہوا ہے. اسلام کے اندر بہت ساری کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں. بہرحال اب وہ تفصیل بولنا نہیں ہے مجھے, لیکن اللہ نے انہی کے اندر ایک بادشاہ پیدا کیا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو, جو شرع پرست تھے اور سنی پکے سنی تھے. یہ جتنی چیزیں درگاہ پرستی وغیرہ کا معاملہ ہے, یہ بالکل ایک مرتبہ ادھر جانے کا جو ہے, جیسا انہوں وہ کیا نام تھا اس کا, بڑا بھائی خیر ذہن میں نہیں, بڑا بھائی بڑا بھائی اس کا, یعنی شاہ جہاں یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بھائی. بڑے بھائی کو شاہ جہاں بادشاہ بنانے والا تھا, لیکن وہ چونکہ ذرا عیش و آرام کا معاملہ تھا اس کے پاس. وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شرع پرست تھے, وہ نہیں چاہتے تھے. چنانچہ ان کو زبردستی سے جو ہے خود اپنے آپ کو بادشاہ بنائے. بہرحال وہ لمبی چوڑی کہانی ہے. جیسا ہاں جی ہسٹری ہے. تو جیسا ہی بادشاہ بنے, گدی پر بیٹھے, تو بہت سارے لوگ آئے اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے. تو جب انعام دینے کا وقت آتا تو بادشاہ پوچھتا کہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کہ حضرت میں مزدوری کرتا ہوں. تو کہا جائز ہے, لے تیری مزدوری جائز ہے, تیرے کو دینا بھی جائز ہے. کیا کام کرتا ہے؟ تو کہا جو آدمی ناجائز کام کرتا تھا اس کو نہیں دیتے تھے. تو ایک آدمی آیا, کہا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ کہا بہروپیہ ہوں. سمجھتے ہو بہروپیہ؟ ایکٹر کو بولتے. ہمارے پاس ایکٹر سمجھ میں آتا, بہروپیہ سمجھ میں نہیں آتا. ہماری اردو بھی بہت کمزور ہو گئی. اب ہمارے نوجوان بچے جتنے بھی ہیں نا, بہت اردو سے بہت دور ہو گئے. تو کہا بہروپیہ؟ کہا تیری زندگی ناجائز, تیرا کام ناجائز, تجھے دینا بھی ناجائز, نہیں دوں گا تجھے. کہنے لگا حضرت روپ بدل کر آ کے لوں گا برابر.
درمیان میں ایک بات آ گئی، بولوں؟ جتنی مخلوق ہے دنیا میں، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، ان سب میں بدترین مخلوق خنزیر ہے، سور کو جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، بدترین مخلوق خنزیر ہے۔ انسانوں میں بدترین مخلوق ایکٹر ہے، اور ہم لوگ اس کی ادا کو پسند کرتے ہیں۔ سب سے بدترین، جب کسی بازو سے جاتا ہے خنزیر تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، کہیں اس کی غلاظت لگ نہ جائے، لیکن آج گھر میں ٹیبل ڈال کے اس کے اوپر رکھے ہوئے، اس کو سجایا گیا ہے کہ اس کے اندر آ جائے اور سب مل کر بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ کتنی ہماری جو ہے کمزوریاں ہیں، اللہ ہماری کمزوری کو دور کرے۔ اب ہمارے علماء حضرات اگر مخالفت کرے تو ہمارے علماء کی ہم مخالفت کرتے ہیں، ہمارے علماء ہمارے مخالف نہیں ہیں، بات صحیح بولتے ہیں تو لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے، الحق مر۔ بہرحال وہ کہنے لگا کہ میں روپ بدل کے آؤں گا، کہا کہ تو جیسا بھی آئے گا میں پہچان لوں گا۔ یہ بھی تو اللہ والے آدمی تھے۔ اتفاق سے کہ بھئی وہ کسی طرف جب جانے کا ہوتا تو چند روز پہلے بولتے کہ بھئی مجھے اس طرف جانی ہے، تو وہ جانچ لیا تھا کہ یہ 1 مہینے کے بعد ان کا سفر مشرق کی طرف ہے، اور پھر اللہ والوں کو بہت بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جو اہل علم حضرات اور اہل حق حضرات، یاد رکھیں آپ، اہل علم اور اہل حق ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اہل باطل کا صفایا کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب جانے لگے تو راستے میں ایک بہت بڑی گنبد نظر آئی۔ اپنے وزیر سے بولے کہ بھئی یہ راستے میں گنبد تو پہلے تھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ وزیر نے کہا حضرت میرے کو بھی پتہ نہیں ہے، میرے کو بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو کہا جاؤ دیکھو واقعی کوئی حق پرست آدمی ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈھا دیا جائے گا۔ اس میں رہنے والا بھی حق پرست ہو اور بات توحید کی کرتا ہو۔ تو وزیر گیا، کچھ بات کیا، کہا کہ بادشاہ مجھے بھیجے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو بہرحال کچھ بات کرتے رہے، وہ بات بھی بڑی اچھی سلیقے کی کیا اندر جو بیٹھنے والا تھا، جس کو ہم مجاور کہیں یا کچھ بھی کہیں۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ سے یعنی بادشاہ جہاں پر نا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں دنیا داروں سے کبھی میں نہیں ملتا۔ کہا کہ الملک ذل اللہ، یعنی بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے نا، آپ ان کے سائے میں ہو، ان کی ملکیت میں ہو، اور آپ کا بادشاہ سایہ ہے، آپ ملنا نہیں چاہتے؟ کہا نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو تو دنیائی دار ہوتا ہے، میں ایسے بادشاہ سے نہیں ملتا۔ بہرحال اس کے دل میں تھوڑی اہمیت آئی، آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، توحید پرست آدمی ہے، اور پھر میں اس کو ذکر کیا تو کہا کہ میں نہیں ملتا، اگر ملنا ہی چاہتا ہے تو باہر ٹھہر کر بات کرے، اندر نہ آئے۔ بادشاہ کے دل میں اہمیت آئی، چلو بات تو کر لے۔ گیا، بات کیا،
اور بڑی جو ہے سلیقے کی اور بہت ہی اطمینان بخش بات کیا۔ بادشاہوں کا کام ہوتا ہے کہ بھئی تحفہ دے کر جائے، تحفہ دیا تو اندر سے کہنے لگا میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے لوگ دنیا کی چیزیں دے کر ہم کو اپنا زبان بند کرتا ہے، ہم نہیں لیں گے، لے کر جائیے واپس۔ تو بادشاہ کو بڑی ذلت کے ساتھ وہ چیز جو دیا تھا واپس لے لیا۔ دل میں تو بڑی اہمیت آ گئی، واقعی اللہ والے لوگ ہمیشہ اللہ کی طرف نہ جو ہے اپنا نگاہ ہوتا ہے اور اللہ ہی سے لینے کا معاملہ ہوتا ہے، دنیا داروں کے پاس نہیں ہوتی نگاہ ان کی۔ جب آ کے اپنے جگہ پر بیٹھے، چند دنوں کے بعد میں وہی جو درگاہ والے صاحب تھے اطلاع بھیجے کہ میں بادشاہ سے ملنے آ رہا ہوں۔ بادشاہ بولا کہ اوہو، ہم گئے تو نہیں ملا بیچارہ، اب آ رہا ہے ہمارے پاس ملنے۔ تو بادشاہ سب لوگوں کو بلا بھیجا، دربار بھرا دیا۔ اب یہ آئے، کہا کہ اب یہ ظاہر بات ہے بڑی عزت کے ساتھ کہ بھئی تشریف لائے، ہمارے بازو بیٹھ گئے۔ آئے قریب آئے یہاں تک کہ قریب آئے، کہا کہ بیٹھ جائیے ہمارے۔ وہ خود بادشاہ ٹھہر گئے اور پھر بیٹھنے کے لیے کہا، تو آ کر کہنے لگے بادشاہ پہچانا مجھے، پہچانا؟ بادشاہ بولا کہ اوہو اب پہچانا تو بہروپیہ ہے، اب پہچانا۔ تو کہا بس اب دو مجھے انعام، میں انعام ہی کے واسطے یہ روپ دھرا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا ارے نادان، اس وقت میں جو تجھے دے رہا تھا اگر وہ لے لیتا تو شاید تیری 2 پیڑھیاں بیٹھ کر کھا جاتی، اتنا مال تھا اس میں۔ اب دوں گا تو کیا دوں گا؟ ظاہر بات ہے 100-200 نہیں، 1000-2000 کچھ بھی ہو، لیکن اتنا تو مال نہیں دیں گا۔ کہا کہ حضرت بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، اس وقت میں اگر میں لیتا تو شاید یہ کپڑے والے بدنام ہو جاتے۔ سمجھ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ حلیے والے، یہ کپڑے والے، یہ حال والے بدنام ہو جاتے۔ اس بدنامگی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ چیز نہیں چھیا۔ بادشاہ بولا بالکل صحیح ہے۔ تو اس زمانے کے بہروپیوں میں بھی یہ بات تھی توحید کی، آج ہم مسلمانوں میں بھی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ کسی بادشاہ کے کیا بلکہ بادشاہ کے باپ کے اندر بھی وہ طاقت نہیں رکھی ہے، بشرطے کہ وہ آدمی عمل پیرو ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کو تو صحابہ کہتے ہیں نا، کوئی معمولی چیز تھی کیا صحابہ کے اندر؟ تھوڑی سی صحبت کا جو اثر ملا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، ساری دنیا کی انسانیت آج نہیں کل قیامت تک کے لیے بھی یہ بولنے پر مجبور، خیر دنیا تو بولے گی بولے، خدا بھی بول رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، ہم راضی ہو گئے اس لیے کہ ہم سے وہ راضی ہے، ہمارے نبی کے سنتوں سے وہ راضی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا وہ الگ شکل ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ بتا رہے تھے، ارے جتنا علم تم کو مل رہا ہے شاید ہی کسی صحابی کو ملا ہو، جتنا علم تم کو ہم دے رہے ہیں شاید ہی کسی اور صحابی کو ملا ہو چند کے علاوہ۔ لیکن صحابی تو صحابی بہت دور کی بات ہے، صحابی کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ملتے۔ اللہ نے اس صحبت کے اثر میں اتنا زیادہ طاقت کا معاملہ رکھا تھا کہ ایک صحابی کے گرد کو بھی ساری دنیا کے انسان نے ولی مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تو معاملہ کچھ عجیب ہی تھا۔
سنتوں کا معاملہ کچھ عجیب ہی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بھی کچھ معاملہ عجیب تھا۔ سخت بھوک اور سخت پیاس کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو پیاس اور بھوک مٹ جاتی تھی۔ صحابہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، صحابہ کا۔ چنانچہ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھا تو پھر ساری دنیا کے اندر آج ایسا چھائے ہوئے ہیں کہ ہر ایک آدمی، بلکہ ہمارے ہندوستان کا سربراہ بھی یہ بولنے کے لیے مجبور ہے۔ 1935 کے ہریجن پیپر میں لکھا ہے، اے ہندوستان والو، مجھے یقین ہے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا، لیکن میں یوں کہوں ہندوستان اگر آزاد ہو جائے تو حکومت کیسے کرو گے؟ سب سے بہترین اگر کوئی حکومت کر رہا ہے وہ صدیق اکبر یا عمر فاروق ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کیا مہاتما گاندھی مسلمان تھوڑا ہی تھا؟ وہ تو ہندو تھا۔ اگر اس کے سامنے رام، رہی، لکشمن وغیرہ کوئی بھی آ سکتے تھے، کرشن آتا تھا، لیکن نہیں آیا۔ وہ تو جانتا تھا اس بات کو کہ زندگیاں، صحیح زندگیاں یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی سنتوں کی پیروی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں، تو یہ زندگیاں ہیں، ورنہ ایسی زندگیاں کوئی زندگی نہیں ہے جو اپنے آپ کو زندگی گزارے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اتوار میں اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی ہے، دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں بھی عزت دی ہے۔ عزت چاہتا ہے، ایسا قرآن نے کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، اور ان دونوں کی بات مان کر چلنے والے مسلمان کے لیے عزت ہے۔ ان سے ذرا بھی ہٹ گیا تو پھر اس کے پاس عزت کا تو نام خالی رہ جائے گا، حقیقت والی عزت نہیں ہوگی۔ مسٹر رینالڈ جو سب سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کا جو پروفیسر گزرا ہے، اس نے لکھا ہے، ایک کتاب لکھا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ دا پریچنگ آف دا اسلام، پریچنگ آف دا اسلام ہے اس کا کتاب کا نام۔ اس میں لکھا ہے ساری دنیا کی سیر کیا، لیکن سب سے بہترین اور سب سے اچھی جگہ جو دیکھا وہ اجمیر شریف کی دیکھا۔ لوگ، بادشاہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، سروں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ زمین میں جا کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ سلطان الہند ہے۔ سلطان کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ یہ سلطان الہند جو ہے زمین کے اندر پیوست ہے اور لوگوں کے دلوں پر آج حکومت کر رہا ہے۔ کیا بات؟ ایک سفر اجمیر سے ڈھاکہ تک کیا، میں بھی اس راستے پر چلا، دیکھیں گے، لکھائی کتابوں میں، جا کر تو دیکھیں گے۔ اتنا بیکورڈ علاقہ ہے، آج بھی اگر آپ جائیں گے تو شاید لٹ جائیں گے، پھر واپس صحیح نہیں آئیں گے آپ۔ لوگ اتنے زیادہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں، لیکن حضرت ایک سفر کیے ہیں ڈھاکہ سے، یعنی اجمیر سے ڈھاکہ تک۔ اجمیر تو جو ہے راجستھان میں ہے، اور ڈھاکہ تو بنگلہ دیش کا پائیتخت ہے۔ سفر کیا ایک ہی سفر کے اندر، جبکہ زبان نہیں آتی حضرت کو، اجمیر کی زبان سندھی ہے اور ڈھاکہ کی زبان بنگالی ہے۔
اس درمیان میں جتنے لوگ جو ہے بستے ہیں وہ سب بالکل گئے گزرے لوگ ہیں، اور نہ یہ زبان آتی نہ وہ زبان آتی ہے، لیکن حضرت وہاں سے چل کر وہاں تک پہنچے، ایک ہی سفر میں 90 لاکھ غیروں کو مسلمان بنائے ہیں۔ وہ لکھا ہے کتاب میں اپنی، واعظ سے، بیان سے، جی سمجھا کچھ نہیں، صرف طریقہ نبی سے رہا لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی ہے، اور لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اطوار کو دیکھ کر، حضرت کے جو ہے حلیے کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ اور ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی لکھا ہے، یہ چہرہ غیر جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور یہ حلیہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ حلیہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، سچوں کا حلیہ اور سچے کا چہرہ ہے، لہذا ایسا دین قبول ہی کرنا چاہیے۔ ایک ہی سفر میں 90 لاکھ مسلمان بنے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا بنائیں گے ہم؟ تو بہرحال یہ ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ وہ بات بولتے ہوئے میں رک گیا تھا، کانفرنس ہوئی 3 باتوں کی، ساری دنیا کے لوگ بیٹھے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے ان کو ہٹا دیا جائے، ایک خدا کے اعتبار سے ان کو ہٹا دیا جائے، کئی خداؤں کے ان کے حوالے کر دیا جائے، پہلا۔ دوسرا، نبی کی سنتوں سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ تیسرا ہے کہ آپس میں جو اتحاد ہے، اتحاد کو ختم کر دیا جائے۔ آج تو وہی ہو رہا ہے نا، آج وہی ہو رہا ہے۔ عقیدے سے ہٹا دیا گیا، اب نہیں معلوم ہم کتنے خداؤں کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پیسہ بھی ہمارا خدا، عیسیٰ بھی ہمارا خدا، موسیٰ بھی ہمارا خدا، نہیں معلوم کیا کیا ہمارے خدا بن گئے۔ بقول حمید الدین عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جہاں کنکر دکھا وہاں شنکر مل گیا ہمارے کو۔ ہم تو پیسے کے پجاری بن گئے، تو جہاں تھوڑا سا کچھ دکھا تو ہم لوگ اس کے پیچھے چلے، تو ہماری جو ہے حیثیت اب باقی نہیں رہی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ٹھوکریں لوگ مار مار کر جو ہے دور کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بات یاد ہوگی آپ حضرات کو، جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ فلسطین کے یعنی وہ مسجد اقصیٰ کی کامیابی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھیجا تھا فوج کو، کافی زمانے تک کا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، جیت نہیں ہوئی۔ وہاں سے لیفٹیننٹ جنرل نے لکھا تھا کہ حضرت یہاں کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے، اگر آپ کا بادشاہ اگر آ جائے تو ہم اس کو دیکھ کر جو ہے اپنی چابیاں حوالے کر دیں گے، اگر آپ آ جائے تو بہتر ہے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا جو ہے حلیہ ملتا جھلتا تھا۔ اس وقت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے کمانڈر تھے۔ لوگوں لے کر جا کے حضرت خالد بن ولید کو سامنے ٹھہرا کرے، یہ ہے ہمارے ذمہ دار۔ کہا نہیں، یہ ذمہ دار نہیں، ہم اس ذمہ دار کو دیکھیں گے جو مسلمانوں کا ہے، یعنی خلیفہ مسلمان، خلیفۃ المسلمین کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا گیا، وہ سارا واقعہ آپ حضرات کے ساتھ کہ اونٹ پر بیٹھ کر آئے، غلام کی باری اس وقت میں آئی جب بیٹھنے کی، جب فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ قریب آیا،
حضرت نے کہا کہ غلام نے کہا کہ حضرت تم بیٹھ جاؤ میں چلتا ہوں. کہا نہیں نہیں جو تیری باری ہے تو چل بیٹھے گا. اوپر پادری بیٹھ کر دیکھا کہ ہاں بہت سارے لوگ شاید یہ بات کو نقطے کو نہیں بولتے ہیں. دیکھ کر بولا یہ ہے مسلمانوں کا بادشاہ جو چل رہا ہے، جس کے کپڑے کے اندر 17 پیون لگے ہوئے ہیں، ایک پیون چمڑے کا بھی لگا ہوا تھا، اور جوتے اپنے کندھے پر پڑے ہوئے تھے چیکڑ کی وجہ سے. تو پادری دیکھ کر بولا کہ جب بادشاہ اس سادگی پر آتا ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. یہی ہے سنت نبی کی، یہ ہے سنت نبی کی، یہ ہے سنت نبی کی، یہ ہے طریقہ رسول کا، یہ ہے تعلیم رسول کی. خود کو قربانی سے جو ہے لیس کرے اور دوسروں کو تکلیف سے جو ہے بچائے. یہ ہے کہا کہ ایسے بادشاہ سے ہم بالکل ہی نہیں لڑیں گے، چابیاں ان کے حوالے کر دیا. تو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر ہی چابیاں حوالے ہوئی تھیں. اور کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا، بھائی اپنی جگہ پر لکھا ہوا ہو، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر کہ بھئی یہ اتنی سادگی سے زندگی گزارنے والا بادشاہ کبھی لوگوں کے اوپر ظلم تھوڑی کر سکتا ہے. بہرحال یہ 3 باتیں ہوئیں. کہا کہ اس وقت میں ایک بات میں بول رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجایا تھا کہ جاؤ وہاں بات کرو ان لوگوں سے، ہم بات چیت سے مسئلے کو حل کر لیں گے. اب راستے میں وہ لڑکیوں کو ٹھہرا کرے تھے، بجانا گانا وغیرہ سب ہو گیا تھا. خفیہ آ کر بتا دی تھی، انہیں CID آ کر بتا دی تھی کہ بہت ساری جو ہے خرافات چل رہی ہیں. صحابہ کا مجمع تھا اکثر و بیشتر. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض جگہ پر عمر ابن جراح بن عاص بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آیا ہے. جاتے وقت میں ہدایت اور تاکید کر دیے تھے کہ بھئی اپنی نگاہ نیچے رکھو، اوپر مت اٹھاؤ. یہ لوگ یہودی لوگ ہیں نا ذرا، اسی لیے ہمارے امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بولتے تھے. میں گلبرگے میں تھا، مکرم علی صاحب حضرات آپ لوگ دیکھے ہوں گے غالباً، مکرم صاحب کو وہاں کے جو امیر تھے نا مکرم صاحب بولتے تھے وہ بھی، جب کبھی کس نگاہ کے اندر ذری سی بھی کمزوری آ گئی تو گویا سارے کا سارا نور ختم ہو جائے گا. دن بھر روزہ رکھ کر آدمی کے ایمان کا پھگا پھونکا گیا، رات بھر تہجد اور تلاوت کر کے ایمان کے پھگے کو اور بڑھایا گیا، اور صبح میں اٹھ کے تھوڑا سا سوئی والا ناکا اس کے اندر چھید کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا ساری ہوا نکل جائے گی. تو کہا اس طرح سے بد نگاہی آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی. تو مولانا ابرار الحق صاحب بھی بولتے تھے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، بہت زیادہ احتیاط کرنا. سب سے پہلے ایمان یہیں سے خارج ہوتا ہے. کسی کے منہ میں زہر ہے تو کسی کے دم میں زہر ہے نا، جیسا بچھو کے دم میں زہر ہے تو سانپ کے منہ میں زہر، تو انسان کے آنکھ میں زہر. اسی لیے ہمارے حضرات تاکید کرتے ہیں کہ گشت میں جائیں تو ذرا اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہوں کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے. تو کہا دیکھو تمہارے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو. وہ تو صحابہ اکرام تھے، کبھی نگاہ تو کیا اوپر ہوتی، دل میں خیال تک نہیں آیا. جب پہلی مرتبہ گئے واپس آئے تو کہنے والوں نے کہا جا کے پادریوں سے،
ارے یہ لوگ انسان ہیں کیا جنات ہیں یا فرشتے ہیں؟ ہم کتنا ناچے، کتنا کودے، کتنا کھیلے، کتنا بولے، مگر یہ لوگ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے ہم کو۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خان صاحب پیسے کا پاپی ہوتا ہے، مگر اس میں کوئی خان صاحب ہے تو برا نہ مانے۔ خان صاحب پیسے کا پاپی ہوتا ہے، عرب عورت کا پاپی ہوتا ہے، جہاں دکھی تو سب بھول جاتا ہے بیچارہ۔ تو اہل عرب کے سامنے عورت اگر آئی تو انہیں کتنا بھی جو ہے روکو ذرا مشکل سے رکتا ہے کہتے ہیں۔ اور یہ عرب کوئی ٹس کا مس نہیں ہو، جا کے بول دی خفیہ کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ بولا کہ بھئی یہ تو خیر ہوا، ذرا سا ان کو دوسری طریقے سے آزمائش کریں گے، پیسہ ڈال کر آزمائش کریں گے۔ پیسہ بھی ڈالا گیا، سامنے پورا بچھایا گیا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا کہ بھئی یہ جو ہے اب کام میں ہماری تدبیریں نہیں آنے والی ہے، سب سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ ان کے سربراہی کو بلایا جائے، لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی جو لے کر آئے تھے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ عجیب اور غریب منظر تھا 1962 میں، یعنی 62 میں جو جھگڑا فلسطین کا اور اسرائیل کا جو جھگڑا ہوا، فلسطین کو مارا گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، ہسٹری میں دیکھے پڑھے ہوں گے آپ حضرات، مسجد اقصیٰ کے امام صاحب بھی بھاگ گئے، اردن کے بارڈر پر پکڑے گئے، ان کو پکڑا گیا۔ فلسطینی اس کی جو ہے اسرائیل کی فوج پکڑ لی۔ کون ہو؟ کہا کہ مسجد اقصیٰ کا امام۔ پکڑ لیے، اس کے بعد بولے کہ چل کون سی مسجد میں امامت کرتا تھا؟ فلانی۔ بولا کہ بھئی مرنا تو ہے، کیسا بھی مرنا ہے، میرے کو مار دیا جائے گا، لیکن اب وہ جو لے کر آئے مسجد کو جہاں امامت کر رہے تھے، تو یہ سمجھے کہ شاید یہاں لے کر آ کے میرے کو ماریں گے۔ جب لایا گیا کہ یہی مسجد میں امامت کرتا تھا، ہاں یہ، تو کہا ذرا اس کی ہسٹری تو بتا۔ تو پھر وہ ساری باتیں بتایا، کہا کہ پہلے یہ مسلمان یعنی غیروں کے ہاتھ میں تھا، یہ مسجد اقصیٰ غیروں کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں تھی، پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا کہ وہ ہمارے ہاتھ میں آئی۔ تو پورا جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے وہ سنانے لگا ہے امام صاحب کے زبان سے۔ تو اس وقت میں جنرل ٹھہر کر بولا، ویسی زندگی اگر تمہاری ہے، آج بھی ہم چابیاں تمہارے کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ ویسی زندگی اگر تمہاری ہو جائے تو ہم یہ چابیاں آج بھی بغیر کسی کے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بات بھی مشہور ہے، ہماری حیدرآباد کی جماعت گئی فلسطین، ایک ساتھی ہمارا حیدرآباد کا ہی ذرا نماز کا پابند تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں اگر نماز پڑھ لیا جائے تو ماشاءاللہ بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب۔ تو 5 وقت نماز کے لیے جاتا تھا۔ وہاں جو دربان بیٹھا ہوا ہے یہودی، وہ دیکھ رہا ہے، کہاں والے آپ؟ ہندوستان۔ ارے ہندوستان چھوٹا تھوڑا ہی ہے، گاڑی کی ڈبی، بہت بڑا ہے۔ کون سا اسٹیٹ؟ جب متحدہ آندھرا تھا، آندھرا پردیش، آندھرا میں بھی تو معمولی تھا، حیدرآباد، ہاں ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار معلوم ہوتے ہو، نماز کو آ رہے 5 وقت میں۔ تو کہا اچھا یہ نماز جو 5 وقت پڑھ رہے ہیں آپ جمعہ میں؟ کہا جمعہ میں بہت زیادہ آ رہے ہیں لوگ، باقی وقت میں نہیں آ رہے۔ کہا کہ اگر جمعہ میں جتنے آ جائے،
جمعہ کی نماز فرض ہے، باقی کی نمازیں فرض نہیں ہیں؟ باقی نمازیں بھی فرض ہیں، تو پھر جمعہ کوئی لوگ کیوں فرض سمجھتے ہیں، باقی نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اب وہ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. تو دربان بول رہا، وہ بھی یہودی ہے، کہا کہ جتنے لوگ جمعہ میں آ جائے اتنے لوگ فجر میں اگر آ جائے تو ہمارے یہاں پر نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری نگرانی تم کرو. تو لوگ آج جو ہے اس بات کے اوپر بھی تلے ہوئے ہیں کہ لوگ ایمان والے صحیح طریقے پر آ جائے، نبی کے طریقے پر. آج ہمارے کو ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹرین میں جا رہے ہیں ساتھی، جماعت کے ساتھی. اب ہمارے جماعت کا تو ٹائٹل ہے ٹوپی، ٹوال، کرتا، پیجامہ. ایک یہ سامنے بیٹھا ہوا عیسائی پوپ. تبلیغی جماعت، جی ہاں تبلیغی جماعت، بہت اچھا. تم لوگ جماعت میں جا کر کتنے مسلمان بنائے؟ ابھی مسلمان ذرا جذباتی ہوتے ہیں نا. ارے ہم تو خیر مسلمان نہیں بنائے، تو کتنے عیسائیوں کو بنایا؟ الٹا. کیونکہ تیرے کو تو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں، تو کتنے جو ہے عیسائی بنایا؟ ان بولا مولانا امیر صاحب ہم تو عیسائی نہیں بنائے، لیکن محنت اتنی کیے ہیں کہ کوئی گھر بھی ہم عیسائیوں سے نہیں چھوڑے. ہر گھر میں ہمارا کچھ نہ کچھ طریقہ ضرور ہے. آج بھی مولوی صاحب کے گھر سے بھی اگر بچہ نکلتا ہے تو پپا ٹاٹا بول کے نکلتا ہے. ہم نہیں چھوڑے اتنا تو میرے بزرگوں آج ہمارے نبی کی سنت کہاں ہے؟ آج ہم اپنے نبی کی سنتوں سے کتنی دور ہو گئے ہیں؟ آج خود اپنا جائزہ لے لے. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایما پیدا، جیسا شاعر نے کہا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ گلستہ بنا دی تھی، تو کیا اللہ ہم لوگوں کو نہیں بنائے گا؟ مگر ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کہاں کر رہے ہیں؟ ایک سنت کی پیروی اگر ہمارے اندر آ جائے، نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے ہم لوگ. چاہے جائے کہ پوری سنتوں کی پیروی ہو. چنانچہ یہی بات بتاتے ہوئے کہا کہ نبی کی سنتوں سے دور کر دیا گیا ہے، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر بنا دی گئی ہے. جب تک یہ لوگ نبی کی سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے، اس وقت ان کو بھٹکتے رہے اور ان کے اوپر ہم حکومت کرتے رہیں گے. یہ لوگوں کا چنانچہ مر رہا ہے وزیر گجرات ہریہر پانڈے. آپ لوگ میں اشارتاً بتا رہا ہوں، ہریہر پانڈے جو ہے گجرات پہ مر رہا ہے. حیدرآباد کے مفتی صاحب کو پکڑ کر جا رہے ہیں. لوگ بولے کہ کیوں پکڑ؟ نہیں، یہاں بیٹھ کے انہوں برغلائے کرتے، مارو بول کے، یہاں سے جا کے مار کر آیا کرتے. کیا بے وقوفی کی بات ہے. مفتی صاحب انہوں یہاں بیٹھ کے بولے کہتے مارو، انہیں یہاں سے گیا کرتے وہاں جا کے مارو. یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور پھر دہشت ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو حملہ کیا گیا ہے وہ جماعت پر حملہ کیا گیا ہے. یہ ایک کام صحیح کر رہے ہیں لوگ. اس کام کو جو ہے برباد کر دینے کا صحیح معاملہ یہ ہے ان کے اندر انتشار پیدا کر دینا. اگر میں یوں کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر بھی 2 پھوٹ ڈال دیا گئے. تمہاری ایک جماعت، ان کی ایک جماعت، چلو الگ الگ لڑ لو. کیا تماشا ہے، کتنی بری بات ہے یہ. 100 سال سے ہم لوگ کسی کی جوتے کھا کے، ماریں کھا کے، گالیاں کھا کر جواب نہیں دینے والے لوگ آج ہم اپنے آپ لڑ رہے ہیں دونوں.
تیری جماعت الگ میری جماعت الگ، انسانیت تھوڑی ہے یہ پوزیشن پہ لے کر آگے ٹھہرا کر دیے، کہا کہ ہندوستان میں صرف ساری دنیا سے اسلام کٹ گیا، مٹ گیا، چھٹ گیا، ختم ہو گیا، صرف باقی ہے تو صرف ہندوستان میں 2 جگہ باقی رہ گیا، وہ 2 جگہ میں سے پہلی جگہ ہے دارالعلوم دیوبند، دوسری جگہ نظام الدین، ان دونوں کو بند کرا دیا جائے پھر تو مسلمانوں کا صفایا ہو جائے، لہٰذا دونوں کو بند کر دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین کے دلوں پر جو گزر رہی ہے آج، کئی تو اللہ کے پیارے ہو گئے، اب میں کس کے نام بتاؤں، سب اللہ تعالیٰ، خیر اللہ بلا لیا اپنے نزدیک۔ آج بھی اس وقت میں جو دلوں کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، ایک غم کا جو ہے چٹان رکھا ہوا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے اوپر کتنی جو ہے بھاری جو ہے بات چل رہی ہے، آپس میں ملانے کی بات، پھر دارالعلوم کو کھلانے کی بات، نظام الدین کے اندر آپس میں جوڑانے کی بات، جس جماعت کے اندر جوڑ تھا، جس جماعت کے اندر جو ہے کوئی مسائل نہیں تھے، جس جماعت کے اندر آپس میں کسی جھگڑے اور فساد کی بات نہیں تھی، اس جماعت کے اندر جھگڑے اور فساد پھیل، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، تو کہا اوپر سے سلسلہ چل رہا ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ اپنے جو ہے چیز پر قائم نہیں ہیں، اسی لیے وہ لوگ اپنی حکومت پوری چلا رہے ہیں۔ اسی لیے پھر آخری بات میری یہی ہوگی کہ ہم اگر نبی کی سنتوں پر آ جائے تو پھر ان لوگوں کی کسی کے بھی جو ہے باپ کی جو ہے ان لوگوں کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارا بال بھی کیا کرے۔ اسی لیے نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، باطل چاہے کتنا ہی زور سے کیوں نہ جو ہے پھیل جائے، ہم اتنا ہی زور سے اپنی جو ہے کام کے اندر لگ جائے اور فکر لگ جائے اور سنتوں کی پیروی ہم شروع کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اندھیرے کو ہٹانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پورے لوگ تلوار لے کر اندھیرے کو ہٹانا چاہے تو اپنی تلواریں خالی جائیں گی، اپنی محنت بیکار جائے گی۔ بہترین بات یہ ہے کہ ایک دیا سلائی کو ہے سلگا دیا جائے، بس یہ روشنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی۔ اللہ کرے کہ ہم میں وہ بات پیدا ہو جائے۔ تو پھر سب سے بڑی جو سنت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دین کی محنت کی۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اس کے اندر لگے رہنے کی اور آپ کو بھی آخری دم تک لگے رہنے کی توفیق نصیب کرے۔ ایک چھوٹی سی بات بول کر بات کو ختم کر دوں۔ میں جماعت لے کر گیا تھا غالباً 1982-83 کی بات ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال قریب ہوا تھا، وہی خورجہ کی طرف گیا تھا میں، چونکہ ہماری جماعت ذرا وقت زیادہ لگ گیا تھا تو اب پھر تشکیل کرے ہماری اور وقت لگا۔ میں بولا بھائی پیسے تو ہمارے پاس ختم ہو گئے، پھر جماعت کے ساتھیاں تیار ہو گئے۔ اب اس زمانے میں منی آرڈر کا مسئلہ بہت لیٹ سے آتا تھا، آپ کے سر کا تو نہیں تھا۔ میں بولا بھائی پیسے تھوڑے ہیں، ایسی جگہ پر بھیجا دیے جہاں خرچ کم ہو، قریب تو ہم کو خورجہ بھیجایا گیا نظام الدین سے۔ تو منشی عبدالرحمن صاحب غالباً انتقال ہو گیا شاید، منشی عبدالرحمن انتقال ہو گیا۔ منشی عبدالرحمن تحریر لکھ کر دیے مجھے، یہ لکھ جاؤ خورجہ میں ایک ماسٹر ہیں بھورے ماسٹر کے نام سے، شمس الحق صاحب ان کا نام ہے، ان کو دے دینا۔ پورا جسم ان کا سفید تھا۔ مولانا انعام الحسن صاحب کو اس میں سے کوئی دیکھیں، آپ حضرات دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھیں؟ سارا جسم سفید ہو گیا تھا۔ تو ان کا بھی ویسی، منشی بشیر صاحب کا بھی ویسی ہوا تھا، مرکز میں تھے۔ چنانچہ میں وہ تحریر لے جا کر ان کو دیا تو تحریر پڑھتے ہوئے زار و خطار رونے لگے۔ ارے میں بولا بھائی وہ چونکہ کھول کر کو دیکھنے کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، خفیہ معاملہ رہتا ہے، امانت کا معاملہ رہتا ہے۔ میں
بعد میں پوچھا کہ حضرت کیا لکھا تھا اس میں، آپ بہت رو رہے، کوئی خاص بات تھی؟ تو شمشو الحق صاحب ایک معمولی ماسٹر ہیں، یعنی پرائمری اسکول کے ماسٹر ہیں، 4 بچے ان کے، لڑکیاں، ایک لڑکا، 4 لڑکیاں، چاروں لڑکیاں بالغ تھیں، اور جو بڑا لڑکا تھا وہ دیوانہ تھا، اس کے پیر میں زنجیر باندھ دیا تھا اور وہ پکارتے رہتا تھا۔ صبح اسکول کو جاتے تھے، شام میں آ جاتے تھے۔ تو جس مسجد میں ہم کو ٹھہرا کرے تھے، بازو میں مکان تھا ان کا، آواز تو میں بولا یہ کیا مصیبت ہے بھئی، ذرا بولو، کوئی آواز آ رہی ہے تو اس کو ذرا بند کرنے کے لیے کہو۔ تو وہ آواز کو میں ان کچھ بول رہا ہوں، ماسٹر صاحب کچھ بول رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بولیں گے۔ تو ایک دوسرے صاحب بولے وہ ان کا ہی تو مکان ہے، ان کا ہی بیٹا ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر الحمدللہ صبح اسکول کو جاتے تھے، بس آ کے ہماری جماعت میں رک جاتے تھے، شام ہمارے پاس ہی رہتے، کھانا گھر میں کھا کے آتے، اور رات میں ہمارے ہی ساتھ آرام کرتے، دن بھر ہمارے ساتھ رہتے، ڈیوٹی کو جا کے آتے۔ 40 دن تک ہمارے ساتھ رہے۔ میں بڑا تعجب ہوا میرے کو کہ بھئی کوئی دوسری جماعت پہ بھی نہیں جاتے انہوں۔ پھر ایک مرتبہ پوچھ لیا میں بولا بھئی قریب 125 مسجدیں ہیں خورچہ میں، ہر مسجد میں ایک جماعت رہتی ہے وہاں پر، کہ حضرت معمولی جماعت ہے ہماری، آپ ہماری جماعت میں ہی رہتے ہیں، کہ دوسری جماعت میں؟ کہا کہ میں آپ کی جماعت سے میرا تعلق ہے۔ بولا کیا تعلق ہے؟ تو ہم لوگ گلبرگہ میں تھے پہلے، تو ایک جماعت آئی تھی خورجہ سے، علی گڑھ سے، تو ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا یہاں پر علی گڑھ کا، خورجہ کا، تو اس کو یہیں پر گلبرگہ ہی کے اندر دفن کر دیے۔ تو کہا ہمارا ایک ساتھی تمہارے پاس اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اسی لیے میرا تعلق ہے آپ سے۔ تو ایک تو یہ بتائے بیچارے۔ اس کے بعد میں ان کا رونے کا سبب پوچھا، تو کہا میں کیا چیز ہوں حضرت جی، مجھے سلام لکھے ہیں، میں کیا چیز ہوں؟ تو میں سمجھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہے تبھی تو سلام لکھے۔ ایسا تو بزرگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر وقت تحریر لکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ جس وقت ہم لوگ وہاں سے وقت پورا ہوا اور نکل کر آ رہے تھے، تو ہمارے ساتھی بولے مولانا ہم آگرہ دیکھیں گے، تاج محل دیکھیں گے۔ ارے میں بولا چلو بھائی دیکھیں گے، دکھا دیں گے ہم آپ کو۔ تو خورجہ سے آگرہ قریب ہوتا ہے، تو اب بس اڈہ پہنچ گئے، آگرہ بس اڈہ۔ تو اب ہم کو چھوڑنے کے لیے وہ ماسٹر صاحب بھی آئے، تو کہا کہ اچھا یہ بس آ رہی ہے آپ کی، اس میں بس میں بیٹھ جائیے، امیر صاحب میری دعا کریے سب کے لیے۔ تو میں بولا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو جو ہے صحت دے دے، اور آپ کی لڑکیوں کا اللہ تعالیٰ بیاہ کرا دے، آپ کی پریشانی۔ ایسا ہاتھ مار کے ہاتھ کو گرا دیا، کہا کہ یہ بھی کوئی دعا ہے آپ کی، یہ بھی کوئی دعا ہے؟ میں بولا بھئی یہ دعا نہیں تو اور کیسی دعا کرنا؟ ارے مولانا یہ دعا کریے آپ کہ خدا مرتے دم تک اس کام میں لگائے رکھے نبی کے سنتوں کے ساتھ، یہ دعا کیجیے۔ اس وقت میں میرے دل میں آیا تبھی تو حضرت جی سلام لکھے ہیں ان کو، ورنہ ہم جیسوں کو نہیں لکھتے کیا؟ کتنی محبت ہے کام سے، اور کتنی محبت ہے نبی کی سنتوں سے، تبھی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بزرگوں کے نے اللہ کے جو ہے ولی کے زبان سے جو ہے سلام لکھنے کا معاملہ آیا۔ تو بہرحال ساری باتوں کے لباب یہی ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اس سنتوں کی پیروی کی آخری دم تک توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کام میں لگے رہنے کی توفیق دے، اور جتنا ہو سکتا ہے جہاں تک ہو سکتا ہے، بلکہ اگر یہ کہے تو بھی بیجا نہیں ہوگا کہ ہماری فکر ہی اس کے اندر ہو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
کہ نبی کے سنتوں کے ساتھ زندہ رہے اور نبی کی سنت ساری دنیا میں زندہ ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی میں آپ لوگوں کا کافی وقت لے لیا.